اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو یہ حقیقت عطا فرما دے، ہم جو ادھر ادھر بھٹک گئے، کوئی پیسے کو دیکھ کے چل رہا اور تیرا خدا بھلا کرے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو حکم ہوا کہ جاؤ اسے فرعون کو سمجھاؤ، انہو طغی، یہ سرکشی پر اترا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں، میں فقیر، میرا بھائی فقیر، اور وہ ہے ملک مصر کا بادشاہ، اب اس کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، ہم دو فقیر ہیں، اور ہم جب اس کو جا کے دعوت دیں گے لا الہ الا اللہ کی تو وہ تو ہمارے مقابلے پر آئے گا، وہ ہے ملک مصر کا بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا چلو وہ ملک مصر کا بادشاہ ہے، ہم تمہیں یمن کی بادشاہ دیتے ہیں، نہ، ان کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ میاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننی معکما، جاؤ میں خود تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیا کرے اللہ میاں؟ کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، تم کہے سے گھبرائے؟ اسمع و ارا، فرعون بول کے دیکھے سن لوں گا اور کر کے دیکھ کے دیکھ لوں گا۔ کون کہہ رہا کہ فرعون ذرا تمہارے مقابلے پر آئے تو صحیح اور تمہیں کچھ کہے تو صحیح، اسمع و ارا، یہ فرعون جو تمہارے مقابلے پہ کچھ کہہ کے دیکھ کے سن لوں گا، کچھ کر کے دیکھ کے دیکھ لوں گا، یہ ہے تمہاری اننی معکما، میں ہوں تم دونوں کے ساتھ۔ بھائی مسلمان کا کام، اس امت کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے کے چلے، تم کہیں کے چکروں میں پڑے؟ کس کو ساتھ لے؟ تمہارے ساتھ تو اللہ میاں ہے، اور جس کے ساتھ اللہ میاں ہے نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے نہ ٹکے کی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہی حکم دے اس کو کہ لشکر لو، بہت اچھا تھا، آپ حکم ادا کرنے کے لیے لے رہے، اللہ ہی اس کو حکم دے کہ تلوار لو اور مارو، تو اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے تلوار اٹھا رکھی ہم نے، تو اپنی چاہت پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی غرض کے لیے نہیں، اور تلوار پر یقین کرنے کے ساتھ نہیں، ہم تو اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں۔ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے موقع پر ایک یہودی کو نیچے گرا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور تلوار سے ماری، تو اس نیچے پڑے ہوئے یہودی نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ تھوک دیا۔ تو علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چھوڑ کے کھڑے ہوئے، تلوار نہیں ماری۔ اگر میرے جیسا نااہل ہوتا تو ایک کے بجائے 2 دفعہ مارتا تلوار، کم وقت میرے چہرے میں ٹوکنا، مگر وہ حضرت علی ہیں، وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، انہوں نے ایک دم ان کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ یہودی حیران، ارے میں نے تو اس کے منہ پہ تھوک دیا اور یہ جلدی مارنے کے بجائے اور چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے بھائی سچ بتاؤ، میں نے جب تمہارے منہ پہ تھوک دیا تو بجائے جلدی مارنے کے، میں نے تو اس لیے تھوکا تھا
کہ بھائی اب مرتا کیا نہیں کرتا میں، مجھے تو مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ تیرے منہ پہ تھوک دوں، میں نے تو اپنی بنا سے نکال دی تھی اور تو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے غصے میں کچھ زیادتی ہوئی، میرے غصے میں کیا ہوئی، کیا ہوئی، زیادتی۔ تو میں سمجھا کہ اوہو یہ جو غصے میں زیادتی ہوئی یہ تو میرے نفس کی طرف سے ہے، یہ غصے میں زیادتی کیوں ہوئی، میرے نفس کی طرف سے ہے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوک کے مجھے ذلیل کر دیا، تو نفس کی طرف سے یہ غصہ بڑھا۔ یہ غصہ کس کی طرف سے بڑھا؟ تو اب جو میں تمہارے تلوار ماروں گا تو خالص اللہ کے لیے نہ رہی، وہ تلوار خالص، یہ ہے جہاد، وہ تلوار خالص اللہ کے لیے نہ رہی، وہ تو میں اپنے نفس کے لیے بھی ہو گئی، اور اپنے نفس کے لیے ہمیں مارنے کی اجازت نہیں کسی کو۔ تو جہاد میں جو قتال ہے وہ اللہ کے امر کو ادا کرنے کے لیے ہے، وہ اپنے نفس کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں۔ یہودی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، یہودی نے کیا کیا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو میرے پیاروں ہر چیز میں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے۔